مطلب آپ کی شادیوں کے بارے میں بات ہوئی, افیئرز کے بارے میں, اس کے بعد شادیوں کے بارے میں تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا ہاں بالکل, پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. اچھا پھر آپ بتا دینا, کیونکہ بہت سارے لوگ منتظر ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے جو فینس ہیں مجھے بتائیں میں کیسے آدمی سے شادی کروں. اچھا یہ بتائیں, جیسے میں نے آپ کو کہا آپ کی خوبصورتی, تر و تازگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ابھی بھی شادی کی آفرز آتی ہیں. اٹس ناٹ مائی فالٹ, ان لوگوں کو آپ سمجھائیں. کیا واقعی آتی ہے؟ ہاں بالکل آتی ہیں, باخدا آتی ہیں, آئی سویئر آتی ہیں. اور جب سے یہ خاص طور پہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے, ٹک ٹاک پہ لوگ کہتے ہیں, حیران ہوتے ہیں اور بڑے اچھے کمنٹس دیتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا انکریجنگ ہوتا ہے. بیکاز یہ فیل کرنا کہ جی اب فلمیں نہیں, میں ریٹائرڈ لائف گزاروں, نہیں, اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی ہے, میں ایکٹیو ہوں, میں تھوڑے بہت گھر کے کام کرتی ہوں, صرف کوکنگ تک. اوکے. باقی میری شینا ہے جس نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے. شینا؟ ہاں میری میڈ ہے. اچھا. اور 16 ایئر سے میرے ساتھ ہے, میری سسرال کا تحفہ ہے یہ. تو میں ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں. ماشاءاللہ. نو نیگیٹو. اچھا شادی کرتی کیوں نہیں؟ اگر آفرز آتی ہیں تو پھر کرتی کیوں نہیں؟ یہ آفر آنا اتنا اچھا لگتا ہے نا, آئی ایم انجوائنگ اٹ, کہ لوگ یہ پھر اٹریکشن ختم ہو جائے گی نا اگر کر لی تو. ویسے یہ بتا دیں, دیکھیں بہت سارے لوگ ظاہر ہے آپ کو دیکھتے ہیں, آپ وائرل بھی رہتی ہیں جی. اگر کوئی ایسی آفر آئے جو آپ کے دل کو لگ جائے, اس میں کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو وہ ایز اے ہیومن بینگ مسٹ بی ویری نائس. اوکے. ٹھیک ہے نا, لیکن نو بڈی از پرفیکٹ. تو اس ایک سب سے پہلے جو شوہر ہونا وہ رسپیکٹ کرتا ہو, محبت کی جو حد ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. میں نے اپنے ہسبینڈ تھے جو پائلٹ تھے, کیپٹن جمال پاشا, میں نے 30 ایئرز ان کے ساتھ گزارے ہیں. 30 سال. اور ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور بڑا اچھی کیمسٹری تھی ہماری, بڑی اچھی. مینٹل کمپیٹیبلٹی واز ایکسیلنٹ. میری مدر نے 9th کلاس میں برقع پہنا دیا تھا کیونکہ میرا ڈیل ڈال بڑا اونچی لمبی گوری چٹی مٹیار تھی, گجرات کی سونی. آج بھی ویسی نہیں, آج تو بس اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اللہ جمیل و یحب الجمال, خدا خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ چہرے کی خوبصورتی ہو, میک اپ سے آ جائے یا کچھ بناؤ سنگار سے, اندر انر خوبصورت ہونا چاہیے. آپ کی سوچیں خوبصورت ہو, آپ کا عمل خوبصورت ہو, آپ جہاں سے گزرے لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ 9th کلاس میں آپ کو برقع پہنا دیا. جی. تو پھر انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا جب اتنی گھر میں سختی تھی؟ بہت زیادہ. وہ یہ ہوا کہ ہم میٹرک کا ایگزام دیا میں نے. میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گجرات سے پڑھی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر بعد میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا, مارچ میں چھٹیاں ہوتی, تو ہم لوگ لاہور آئے. لاہور میں ہمارے کچھ ریلیٹیوز تھے, انہوں نے سب نے پوری فیملیز, تب شوٹنگ دیکھنا ایک بڑی انٹرٹینمنٹ تھی, شوٹنگ دیکھنا. تو سب مل کے شوٹنگ دیکھنے گئے. تو لیکن مجھے شوق بے حد زیادہ, انتہا سے زیادہ تھا. آئی واز میڈ آفٹر بیکم اے ہیروئن. دیٹ واز مائی ڈریم. اور ڈریم کم ٹرو ہو جانا بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. ہم شوٹنگ دیکھنے گئے, اقبال شاہ صاحب نے مجھے وہاں دیکھا. اوکے. اس دن برقع نہیں پہنا ہوا تھا آپ نے؟ نہیں, ادھر نہیں پہنا ہوا تھا. اچھا. وہ اسکول کے لیے مخصوص تھا کیونکہ اس دور کے لڑکے پیچھے لگ جاتے تھے. لڑکے تو آج بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. آج کل جو پیچھے لگتے ہیں وہ لڑکے نہیں ہوتے ہیں. اچھا, کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے میرے ایج گروپ کے لوگ پیچھے لگیں گے, اور لڑکوں کو میں لگنے بھی نہیں دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا ایسی خواہش نہیں ہے کہ کوئی اگر ینگ کوئی محبت آپ سے کر رہا ہو یا آپ سے؟ نہیں, مجھے اپنی ایج گروپ کے لوگ اچھے لگتے ہیں. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بہت اچھی میچور تھنکنگ کے مالک ہوتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. تو ان میں سے وحید مراد اور ندیم دونوں میں سے زیادہ فیوریٹ کون تھا؟ دونوں ہی فیوریٹ تھے, لیکن زیادہ ایکٹیو وحید مراد تھے.
वहीद मुराद थे। अच्छा, जब उनकी जिंदगी में वो वक्त आया, एक सवाल का वक्त, जी जी जी, तो आपने क्या उनका कभी साथ दिया या कभी उनको हौसला अफजाई, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत डिप्रेशन में चले गए थे वहीद मुराद। वो तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, वो अच्छा। अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे, हमारा सेट्स पे ही आमना सामना होता था, तो अगर वो सेट पे नहीं आते थे तो मुलाकात नहीं होती थी। अच्छा, हाँ, इसलिए जो उनका कोई पर्सनल अफेयर्स हैं या पर्सनल क्राइसिस है उसमें हम क्या कर सकते थे, मैं कौन सा प्रोड्यूसर थी कि उनकी 2-4 फिल्में लेके उनको शुरू कर दूं। अच्छा, इसलिए मतलब जब सेट पे आते थे तभी मुलाकात। तभी मुलाकात। अच्छा, ये बताएं कि जब आप पर इतना पीक था, इतना लोग आपको पसंद करते थे, सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था, नॉट एट ऑल। तो स्कैंडल्स कैसे वायरल होते थे? मतलब स्कैंडल्स तो आपके बनते होंगे यकीनन, जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री, वो फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया अब तक वायरल थी, लोग पसंद करते थे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से प्रिंट मीडिया भी तो था ना, और प्रिंट मीडिया बहुत वास्ट था, बड़ा ख़तरनाक था, और बड़ा आर्टिस्ट डरते थे कि फ़लाँ पेपर में ये आया, शमा में ये आया, मुसव्वर में ये आया, तसव्वुर में ये आया, और फ़लाँ में ये आया। डिफरेंट मैगज़ीन्स में जो हेडलाइन छपती थी उसी पे लोग फोकस करते थे और उसी को अहमियत दी जाती थी। अच्छा, ये बताएं कि आज के, अब मैं आपको अपने सामने बैठा हुआ देख कर, आपकी आंखें देख रहा हूँ और माशाल्लाह से आपकी ग्रेस देख रहा हूँ, तो आजकल की एक्ट्रेसेस जितनी भी हैं वो तो बहुत सारी सर्जरीज करवा कर इस रूप में आती हैं, तो आपने भी करवाई क्या? मैं कसम खा के कहती हूँ, ना मैंने कोई सर्जरी करवाई, ना मैं फेशियल कराती हूँ। साहिबा का पार्लर था तो 2 साल पहले मैंने फेशियल करवाया था। मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, कोई सर्जरी नहीं? कोई सर्जरी नहीं, हल्का सा खुद ही क्रीम रात को लगा के फेस वॉश करके सोती हूँ, थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगा के हल्का सा मसाज करके फेस वॉश कर देती हूँ, और मैं ये सारी तवज्जो ना मैं उस पे देती हूँ अपने। और कई लोग तो कहते हैं ये आपके बाल हैं कि विग है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, हाँ, वो कमेंट्स आते हैं कि आपके ये विग है, आपके पास एक्सटेंशन कितनी लगाई है, हुई है, एक्सटेंशन लगाई हुई है। अल्लाह की कसम नहीं, दिस इज ऑल नेचुरल। सच में मैं Natural। इतना हैरान हूँ, मेरे सामने बैठी हुई हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के सामने बैठा हूँ, पॉडकास्ट किया है, लेकिन रियली और सामने बैठ के पता चल जाता है बोटॉक्स वगैरह का। तो हाँ जी, बिल्कुल। बोटॉक्स मुझे फ्री था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक नबीला उन्होंने एक प्रोग्राम किया था 15-20 साल पहले। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो बोटॉक्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फ्री है आपके लिए। तो सर्जरी से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा जी मैंने नहीं करवाना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 माह बाद फिर करवाना पड़े। अब जो मेरा चेहरा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई मेकअप मुझे आता है, मैं मेकअप करती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं डाइट अच्छी लेती हूँ। डाइट अच्छी लेती, तो क्या ऐसी डाइट है लड़कियों को बता दें ताकि हाँ, वो भी अपनी केयर कर सके? वो ये है कि सुबह मैं फजर के बाद ज़रूर नाश्ता करती हूँ, 6 बजे 7 बजे। नाश्ते में क्या होता है? वो पोरिज है, जौ का दलिया है, ओके, उसमें बादाम, अखरोट, अंजीर, अच्छा, किशमिश, ओके, ये डली होती है, चीनी बहुत कम होती है। अब मैं उसमें पंपकिन सीड्स, जो मुझे अभी बेटी ने बताया कि डालें, सीड्स वगैरह, डिफरेंट सीड्स ना, चिया सीड, वो पंपकिन सीड्स और दूसरे सीड्स, सेसमे सीड्स, वो सारे डाल के थोड़ा सारा, मुश्किल से 1 चम्मच होता होगा वो। अच्छा, वो डाल के खाती हूँ, और साथ ही बॉइल्ड एग डेली रेगुलर। ओके, एक टोस्ट पे मक्खन लगा के उसको गर्म करके बड़ा क्रिस्पी हो जाता है। ओके, या रात का कोई सालन हो मैं खाती हूँ। अच्छा, वंस इन अ वीक या आफ्टर 15 डेज देसी घी का पराठा खाती हूँ। और जब से मैंने देसी घी खाना शुरू किया है मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, फ्रूट खाती हूँ 10 बजे 11 बजे के करीब फ्रूट, फिर मैं अपना खाना खुद पकाती हूँ। अब आजकल देसी घी शुरू किया, वरना कॉर्न ऑयल में पकता था। ठीक है, तो उसके बाद एक फुल्का, चाहे कितनी भूख लगी हो ना, खाना एक है, एक फुल्का जो क्वार्टर प्लेट में आ जाए, अगर वो उससे बाहर हो तो मैं कहती हूँ जाओ वापस ले जाओ, नहीं खाना। हाँ, 4 बजे चाय लेती हूँ, चाय के साथ कभी थोड़ा सा कुछ, और 7 बजे खाना खाती हूँ, वो भी एक फुल्का और कभी कभी राइस, और वॉक करती हूँ। एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती, वॉक करती है? वॉक करती हूँ। आज भी आपके कोई पुराने जो होते हैं, आपके पुराने फैन, जी,
آپ گزر رہی ہوں اور اچانک سے آپ کی نظر ان کی نظر آپ پر پڑتی ہو تو کیسے ملتے ہیں وہ؟ جانے دیجیے کیسی بات کر رہے ہیں, پرانے فین نئے ہیں. نئے فینز موجود ہیں, پرانے بھی سر آنکھوں پر. جو سوشل میڈیا پہ میری فین فالوئنگ ہے, میری یوٹیوب فیملی ہے, میرا ٹک ٹاک فیملی ہے, تو بہت پیار کرتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں, بڑا ایڈمائر کرتے ہیں, اور اٹس ویری انکریجنگ فار می. اچھا, مطلب آپ کی شادیوں کے بارے میں بات ہوئی, افیئرز کے بارے میں, اس کے بعد شادیوں کے بارے میں تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا ہاں بالکل, پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. اچھا پھر آپ بتا دینا, کیونکہ بہت سارے لوگ منتظر ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے جو فینس ہیں مجھے بتائیں میں کیسے آدمی سے شادی کروں. اچھا ہاں جی, اب آپ لوگ بتائیں کہ کیسے آدمی سے شادی کریں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہوں جی تسی اللہ اللہ کرو جی, ہوں تے تسی اللہ وال ہو. اللہ وال ہی تو ہیں, 5 وقت 6 وقت کے نمازی ہیں, اور تسبیحاں کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. اگر کوئی آپ خوشحال ہے یا آپ بنصبر کے رہتے ہیں تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کر دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں گندا منہ لے کے, برے حال, گندے کپڑے, پھر ایسی جب مائیں ہو جاتی ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں, بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آبجیکشن بھی وہی لوگ کرتے ہیں. ہم تو اللہ سے کہیں ادھر ادھر گئے نہیں. اگر اللہ سے لو نہیں لگائیں گے تو اتنی رحمتیں میرے پروردگار کی ہیں, رب کا کرم ہے. تو آپ بھی یہ نہ سوچیں, اس سے اچھا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ جی اللہ سے لو لگائے. وہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں, حضور پاک سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ گھوڑے پہ تشریف فرمائیں, بتائیں ان کی ٹانگیں کتنی ہیں گھوڑے کی, کہہ دیتے 4 ہے, تھی 4. نیچے اترے, گنا اور کہا 4. کہ ان دیکھے بغیر دیکھے کسی پہ نہ تہمت لگائیں, نہ الزام لگائیں, اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. مجھے ایک فلم سٹار ہوں میں, مجھے کرٹیسائز کرنے کی بجائے جائے غزہ کے بچوں کے لیے کھانا پرووائڈ کریں, جائے ایسی ماؤں کو دیں جو بیچاری روٹی کے لیے رو رہی ہیں, جائے ان یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. چسکے لیتے ہیں ایکٹرسوں کے, پھر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لگاتے ہیں. آئے مل کے بیٹھتے ہیں, ایک دعا آپ کریں, میں بھی ہاتھ اٹھاتی ہوں, دیکھیں اللہ میاں کس کی سنتا ہے. یہاں سے آپ کو انسان کے اعمال کا اندازہ ہو جائے گا. اتنی خوبصورتی ماشاءاللہ سے, آج بھی تر و تازہ, بال, میک اپ, ہر چیز ماشاءاللہ. کون سا وظیفہ ہے اور کون سا آب حیات آپ نے پیا ہوا ہے, ہمیں بھی بتا دیں. تھینک یو سو مچ فار ایڈمائرنگ می, اٹس آل بلیسنگ آف اللہ. ماشاءاللہ, اللہ تبارک تعالیٰ. اور نیت صاف رکھیں, اپنے سوچوں کا جو ہے وے آف تھنکنگ, اپنا تھنکنگ پیٹرن جو ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں, دل میں کوئی بغض نہ رکھیں, آٹومیٹکلی آپ خوبصورت نظر آئیں گے. تو کیا یہی راز ہے؟ یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے راز ہیں, اگر وہ لوگ کریں تو میں آئی بی ویری ہیپی. بہت ساری لڑکیاں جاننا چاہتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے آج بھی آپ اتنی خوبصورت ہیں, اتنی تر و تازہ ہیں, آخر کیا راز ہے؟ آپ سورج کے ساتھ ساتھ چلیں. سورج کے ساتھ ساتھ؟ اچھا. جلدی سوئیں, اوکے. صبح جلدی اٹھیں. میں تہجد کے وقت اٹھتی ہوں اور فجر پڑھ کے پھر میں تھوڑا پانی پیتی ہوں, سوشل میڈیا دیکھتی ہوں, تھوڑی دیر سوتی ہوں, اس کے بعد پھر میں بریک فاسٹ کرتی ہوں. یہ روٹین میری سیٹ جا رہی ہے. اچھا. میں کبھی بریک فاسٹ مس نہیں کرتی. آپ کے دور کے تو جتنے بھی ایکٹرز تھے یا ایکٹرز تھے, وہ تو لیٹ نائٹ تک پوری رات جاگنا, ناٹ ایٹ آل. اچھا. یہ میری روٹین میں شامل نہیں. اور صبح اٹھ کے پھر مطلب میں کوکنگ میں خود کرتی ہوں, اپنی کوکنگ خود کرتی ہیں؟ خود کرتی ہوں, اور الحمدللہ میں کو 100 کے قریب ڈشز بنا لیتی ہوں. ماشاءاللہ, واو, زبردست. اور گھر کی بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیٹنگ, یہ ساری بہت اچھے آپ نے مینٹین رکھا ہوا ہے اپنا گھر. I did it by myself. اور اسٹڈی کرتی ہوں, پڑھتی رہتی ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی ایک طرح کی ایک اسٹڈی ہوتی ہے, انسان جو چیزیں واچ کرتا ہے, دیکھتا ہے, اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو پھر اپنی گرومنگ ہوتی ہے, کیونکہ انسان تو ساری زندگی اپنے آپ کو گروم کرتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی.